ناظرین، یہ امریکہ نے جو جنگ شروع کی ہے، یہ اکنامک وار، وہ اس کے گولے اس کے اندر ہی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جنگ ظاہر ہے، یہ جنگ کی ہے نا اس نے، جو معیشت کی جنگ جو ہے کہ دوسروں پہ ٹیکس لگانا، اور یہ اور ان پہ مطلب ایک طرح کا ایک حملہ ہے دوسرے ملکوں پہ، ان کی معیشت پہ حملہ ہے، وہ جتنے بھی ہیں اس کے علاوہ، امریکہ کے علاوہ۔ تو جنگ تو کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لیکن یہاں کیا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ امریکہ کے اندر وہ گولے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے آنا شروع ہو گئے ہیں، ایک تو یہ بتاؤں گا، اور دوسرا کہ ٹک ٹاک کے محاذ پہ ٹرمپ کو، امریکی صدر ٹرمپ جس نے یہ جنگ شروع کی ہے، اس کو ایک بڑی شکست ہوئی ہے۔ ایک بار پھر ٹک ٹاک نے پچھاڑ دیا ٹرمپ کو، اور ٹرمپ کو منہ کی کھانا پڑ رہی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ جو جنگ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ جو معاشی جنگ ہے، اس کے نتیجے میں ایک نیا کاروبار جنم لے رہا ہے، اور لوگ نیا کاروبار کریں گے۔ اور کون سے لوگ ہوں گے وہ نیا کاروبار کرنے والے؟ اور امریکہ کے ساتھ وہ کاروبار ہوگا تو امریکی جو ہیں ان کی کیا حالت ہوگی؟ ان کی اخلاقی جو برتری کے دعوے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اس پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے وہ جو گولے میں نے کہا اندر آ رہے ہیں اس جنگ کے، وہ گولے کیا ہیں؟ اس کا سب سے پہلا جو مثال سامنے آئی ہے وہ آئی ہے ایپل کمپنی کے صورت میں۔ یعنی کہ ایپل کمپنی کو بہت نقصان ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے۔ یہ جب سے ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا، یہ جمعرات کی بات ہے، کہ دوسرے ملکوں پہ وہ ٹیکس لگائے گا جو اپنی چیزیں بھیجیں گے، ایپل کی کمپنی 10% نیچے گر گئی سٹاک مارکیٹس میں۔ پہلا نقصان 10% نیچے۔ دوسرا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ایپل کے فون، یہ فون جو میرے ہاتھ میں، یہ فون اور اس طرح کے اس کے بڑے اور ماڈل ہیں، یہ تو کوئی پرانا ماڈل ہے، اور جتنے اہم اور ماڈرن ماڈل آ گئے ہیں سارے، اور اس سے پہلے والے بھی اگر کوئی بیچے گا، کمپنی بیچے گی، تو وہ مہنگے ہو جائیں گے۔ اس لیے مہنگے ہو جائیں گے کہ ایپل خود تو، ایپل کی کمپنی جو ہے وہ امریکہ میں یہ فون نہیں بناتی، یہ فون امریکہ سے باہر بنتے ہیں، اور سب سے زیادہ چائنا میں بنتے ہیں، اور چائنا پہ ٹیکس ہے 54%، 54% ٹیکس لگا دیا ٹرمپ نے۔ اب یہ جو فون ہیں یہ سب سے زیادہ چائنا میں بنتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ جو 50% فون جو ہے اس نے چائنا میں بناتا ہے، ایپل بناتی ہے، تو 100 میں سے 50 فون جو ہیں وہ چائنا سے امریکہ آئیں گے کمپنی کے پاس، تو وہ مہنگے ہوں گے۔ کتنے؟ 54% مہنگا ہوگا ہر فون، 54% پہلے سے مہنگا۔ اب یہ جو فون ہے میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں نے کس طرح لیا ہوگا؟ پیٹ کاٹ کے، ادھر ادھر کے خرچے کم کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری پروفیشنل ضرورت ہے، میرے جیسے اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فون لیا ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس کے بعد میرے سے اوپر ایک کلاس ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہاں ہم بھی تھوڑا فیشن کر لیں، لوگوں میں ان ہو جائیں، تو یہ چونکہ ایک فیشن سمبل ہے تو ہم بھی لے لیں، تو انہوں نے بھی لے لیا ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس سے اوپر والی جو کلاس ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ فون ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ اب وہ جو کلاس اوپر والی ہے ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، ان کے لیے 100% مہنگا کر دیں، لیکن یہ جو نیچے والی 2 کلاسز ہیں میرے سمیت، یہ اب یہ فون نہیں لے سکیں گے، اس لیے کہ اس کا ہر فون جو ہے وہ 30 سے 40% مہنگا ہو جائے گا، 30 سے 40% اس کی قیمت بڑھ جائے گی ہر فون پہ۔ اور اس کے علاوہ اس کے میک بکس جو ہیں، جو لیپ ٹاپ ہیں، وہ بھی مہنگے ہو جائیں گے، اس لیے کہ چائنا سے جاتا ہے بن کے تو اس پہ 54%، ویتنام سے جاتا ہے تو اس پہ 46% ٹیکس لگے گا۔ ہاں انڈیا میں تھوڑا بنتا ہے، بے شک بنتا ہے، اس پہ 26% لگا ہے، 26% لگا ہے، وہ تھوڑے کم، اور پتہ نہیں اب کون سا ماڈل وہاں پہ بنتا ہے، تو وہ جو جائیں گے فون، وہ جو ہیں وہ اس پہ تھوڑا ٹیکس ہوگا اور وہ مہنگے نہیں ہوں گے۔ اب امریکہ کی کمپنی کو اپنے ہی فون امریکی صدر کی وجہ سے مہنگے بیچنا پڑیں گے، اور ظاہر ہے اس کے خریدار کم ہو جائیں گے۔ میں نے جیسے بتایا تو فون ہو گیا مہنگا، میک بکس بھی ہوگی مہنگی۔ اب یہ یہاں تک بات نہیں ہے، یہ ہے کہ خریدنے والے کم ہو جائیں گے جب وہ بکیں گے نہیں۔ امریکہ کی جو ایپل کمپنی کتنے فون بیچتی ہے؟ 220 ملین فون بیچتی ہے وہ سالانہ، صرف فون، یہ سیٹ، ہر ماڈل سالانہ نیا ماڈل آتا ہے، 220 ملین اس کا یہ نکلتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت کم ہو جائے گا،
بہت سے لوگ نہیں لیں گے تو کمپنی نقصان میں جائے گی۔ اس وقت تک کمپنی کا میں نے بتا دیا کہ 10% وہ نیچے آ چکی ہے، اس کا سرمایہ کم ہو چکا ہے، اور 40% اس کی لاگت اور بڑھ جائے گی اس کی وجہ سے۔ یہ ایک اندازہ لگایا ہے ماہرین نے کہ کمپنی کی لاگت 40% بڑھ جائے گی، یعنی کہ اس کے منافع میں سے 40% کم ہو جائے گا۔ اتنا بڑا یہ گولا پڑا ہے، یہ امریکہ کی کمپنی ہے، تو یہ امریکہ کے اندر آ گیا نا، تو جنگ جو ہے وہ امریکہ کو خود اس کو نقصان دے رہی ہے۔ اچھا جی، اب میں نے بتایا کہ ٹک ٹاک پہ ٹرمپ نے بڑا اس نے پہلے تو اس نے کہا کہ ہم ریلیف دیتے ہیں، اور 19 جنوری کو اس کو بیچنے کا عدالت نے کہا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم ریلیف دیتے ہیں، اور ہم ان کو 75 دن کی ہم ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ 75 دن کے اندر اندر ہم اس کو خریدیں گے، اور 20% جو اس کے شیئرز ہیں ٹک ٹاک کے یہ خرید لیں گے، امریکہ کی کمپنی خرید لے گی اس کو، اور امریکہ کے اندر تو اس کے جو 20% شیئر ہیں وہ کمپنی کے پاس رہیں گے جس کا یہ ٹک ٹاک ہے۔ بائی ڈینس کمپنی ہے جس کا یہ ٹک ٹاک ہے، چین کی کمپنی ہے، تو بائی ڈینس کے پاس صرف 20% رہیں گے، باقی جو شیئرز ہوں گے یعنی کہ اونرشپ ہوگی، جو اس کی ملکیت ہوگی، وہ امریکی کمپنی کوئی بھی خریدے گی۔ 75 دن دے دیے، اب وہ 75 دن گزر گئے ہیں، کل وہ 75 دن کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی۔ آج ٹرمپ نے خسیانی بلی کھمبا نوچے کی مصداق، اس نے اس کی ڈیڈ لائن بڑھا دی ہے۔ اچھا ہوا کیا ہے؟ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے۔ 75 دنوں میں وہ اس کا بائر یعنی کہ اس کا خریدار ڈھونڈتا رہا، ٹرمپ نہیں ملا، ایمیزون سے بھی بات کی، پتہ نہیں کس کس کنسورشیم سے بات کی، 4-5 لوگ جو مل کے ایک بڑے جو بلینر ہوتے ہیں، ارب پتی، وہ ایک کمپنی بناتے ہیں، ان سے بھی باتیں کی، اور انہوں نے کہا، اور ٹرمپ خود اس میں بڑا انٹرسٹڈ تھا، شاید وہ خود بھی کہیں کوئی شیئر لینا چاہ رہا تھا، ایلن مسک بھی ایک وقت میں اس کے شیئر لینا چاہتا تھا، لیکن بعد میں وہ مکر گیا کہ میں اس میں نہیں ہوں، اس کو کوئی خریدار نہیں ملا، کوئی خریدار نہیں ملا، اسی لیے اس کو بڑھایا۔ اب بہانہ کیا کیا ہے کہ نہیں جی اب 75 دن اور لے لیں، اور چائنا سے آپ کو اجازت چاہیے ہوگی، اور چائنا اجازت کیوں دے گا جی؟ چائنا پہ تو آپ نے 54% ٹیکس لگا دیا ہے، وہ تو آپ کے ساتھ ایٹ وار ہے، وہ تو آپ کے ساتھ آپ مطلب معاشی جنگ کرے گا، جنگ تو کرے گا، جنگ تو جنگ ہوتی ہے، وہ معاشی ہو یا دوسری ہو، تو وہ بالکل اجازت نہیں دے گا۔ تو ٹک ٹاک کے محاذ پہ ٹرمپ کو منہ کی کھانا پڑ گیا، اور مزید 75 دن اس نے دے کے تو اب یہ معاملہ چلا گیا جون کی وسط تک۔ اب جون کے وسط میں جا کے شاید یہ دوبارہ سے کوئی بات ہوگی، تب تک اس کو کوئی خریدار ملتا ہے کہ نہیں ملتا اور بات ہے۔ ٹک ٹاک آزاد ہے، ٹک ٹاک تب تک چینی کمپنی کے پاس ہے، کر لے ٹرمپ نے جو کرنا ہے۔ جے ڈی وینس نے بھی اس میں بڑا حصہ ڈالا، اس کے نائب صدر نے، ٹرمپ نے بھی ڈالا، بڑی کوشش کی، کوئی نہیں ملا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک نیا بزنس شروع ہونے لگا ہے۔ یہ جو جنگ شروع کی ہے ٹرمپ نے، وہ بزنس کیا ہے کہ جب امریکہ کے اندر لیگلی قانونی طور پہ جو یہ فون یا کوئی اور چیز، امریکہ کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، امریکہ کو انرجی کی ضرورت ہے کینیڈا سے، امریکہ کو پھل اور فروٹ کی ضرورت ہے کینیڈا اور میکسیکو سے، سبزیوں کی ضرورت ہے، امریکہ کو کپڑوں کی ضرورت ہے، امریکہ میں گارمنٹس بہت سے جاتے ہیں جو باہر سے بنتے ہیں۔ امریکہ بیچتا آخر کیا ہے؟ بیچتا تو یہ آئی فون، کچھ جہاز اور کچھ اور چیزیں، یا کچھ زیادہ تر تو وہ سروسز بیچتا ہے۔ میکڈونلڈ ہے، میکڈونلڈ باہر جا کے بکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ جو ہے وہ خود بناتا تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ۔ ایک اس کی جنرل موٹرز تھی، وہ بھی پتہ نہیں فلاپ ہو گئی ہے، اس کی گاڑیاں بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے، چینی گاڑیاں اس کی جگہ لے رہی ہیں۔ تو اب جو چیزیں امریکہ کے اندر جائیں گی وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ اب امریکیوں کی دولت تو نہیں بڑھی نا، امریکیوں کی کمائی تو نہیں بڑھائی نا ٹرمپ نے ٹیکس لگا دیا ہے، چیزوں کی قیمت بڑھنا شروع ہو جائے گی، کسی کی کمائی میں اضافہ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ لوگوں نے تو خریدنی ہے، جس نے کپڑے پہننے ہیں، جس نے فون استعمال کرنا ہے، جس نے کھانا ہے، جس کو جو چاہیے اس کو وہ ضرورت تو ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ یہ سمگلنگ ہوگی، اب یہ چیزیں سمگل ہو کے جائیں گی۔ امریکہ تو پہلے ہی وہ ایک ڈرگ کا بار بار ذکر کرتا ہے کہ وہ جی ہمارے ہاں سمگل ہوتی ہے، ہم اس کو روک نہیں پاتے۔ اگر امریکہ کی ایف بی آئی اور پولیس اگر وہ والی جو منشیات ہے وہ نہیں روک پا رہی، تو یہ اتنی چیزوں کی ڈیمانڈ وہاں جب بڑھ جائے گی تو اس کو کیسے روک لے گی؟ تو اب
جو ہب بنے گا نا جو سمگلنگ کا، وہ بنے گا کینیڈا اینڈ میکسیکو. چائنا کی چیزیں کینیڈا میں جا کے ڈمپ ہوں گی، چائنا کی چیزیں اور باقی ملکوں کی چیزیں جو وہ بیچتے تھے وہ جا کے میکسیکو میں ڈمپ ہوں گی، اور وہاں سے پھر وہ سمگل ہوا کریں گی. وہ جو بارڈر ایریاز میں لوگ رہتے ہیں وہ سمگل کریں گے، یا امریکہ کے سے آنے والے لوگ سمگل کریں گے. چھوٹی چھوٹی سمگلنگ بھی شروع ہوگی، بڑی بڑی سمگلنگ بھی ہوگی. اس میں مافیاز آ جائیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ اس سے امریکی معیشت کو مزید دھچکا لگے گا. کیونکہ جب آپ نے ٹیکس لینا ہے نا تو وہ تو اسی وقت لینا ہے جب چیزیں اندر لیگلی جا رہی ہیں. جب انلیگلی جا رہی ہیں تو آپ کا ٹیکس کہاں گیا؟ تو لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور آپ کو ٹیکس بھی نہیں مل رہا، تو سمگلنگ ایک نیا کاروبار شروع ہوگا. اور اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو امریکہ والے کہتے تھے نا کہ ہم اخلاقی طور پہ بڑے برتر لوگ ہیں، ان کی اخلاقی برتری زمین پہ آ جائے گی. لوگوں کی ضرورت کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں پیدا ہونے والے بلے شاہ نے کہا تھا کہ ٹھڈ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں. اگر آپ کے پیٹ میں وہ امریکی ہو وہ پاکستانی ہو، روٹی نہیں ہے نا، ضرورت کی چیز نہیں ہے، روٹی سے مراد ضرورت کی چیز نہیں ہے، تو وہ کسی طرح بھی چھین لے گا. اس کے لیے کوئی اخلاقیات نہیں ہے. تو ٹرمپ کی اس جنگ نے نہ صرف یہ کہ امریکہ کو باقی نقصانات پہنچائیں گے، امریکہ کی اخلاقی برتری، لوگوں کی اخلاقیات کو بھی تباہ ہوتا ہوا وہ دیکھے گا اور تباہ ہوگی. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، میں نے کہا آپ کو دے دوں، تو مزید جو ہوگی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں.